حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی. ناظرین کرام، ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے. ہر طرف جشن کا سماں ہے، ہر دل شاد ہے، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. جب ہم چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور کی آمد کی خبر دے رہی ہے. یہ نباتات، یہ جمادات، یہ شجر، یہ حجر، یہ پرندے، یہ درندے، ہر شے، ہر ذی روح جو ہے وہ حضور کی آمد کی خوشی میں جھوم رہی ہے. اسی مناسبت سے آن نیوز نے آپ حضرات کے لیے ایک خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا. ذکر مصطفیٰ یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ سیرت کے ہر پہلو پر گفتگو کریں. اور ہمارے اس پروگرام میں ملک پاکستان کے معروف ثنا خان شرکت کریں گے. معروف علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین کرام، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا جاؤں. میرے دائیں جانب ملک پاکستان کے جید عالم دین حضرت علامہ مولانا عبدالجلیل قادری صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک. ان کے ساتھ بڑی معروف آواز آپ نے اکثر سنا ہوگا، محترم جناب عدنان حجویری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے. میں حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم جناب عدنان حجویری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز فرمائیں. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالہ، اللہ جل لا جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا. میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہے تیری رضا میری آرزو، ہے تیری رضا میری آرزو. اللہ جل لا جلالہ، اللہ جل لا جلالہ. میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا. میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا. تیرا رحم و فضل ہے بے بہا، تیرا رحم و فضل ہے بے بہا.
سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. کیا بات، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ناظرین کرام، ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں، ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی میں وہ جھوم رہی ہے. ناظرین کرام، شجر حجر دنیا کی ہر چیز اس وقت جشن منا رہی ہے. حضور کی آمد کی خوشی میں ہر چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہے. ناظرین کرام، کیوں نہ خوش ہو کہ وہ رحمت بن کر آئے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، انہوں نے ہمارے لیے بخشش کا سامان پیدا کر دیا. ناظرین کرام، اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی آمد کی خوشی کس انداز میں مناتے ہیں، ہم کس انداز میں اپنے نبی کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ہم کس انداز میں اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہر امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر امتی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے نبی کا جشن منائے، اپنے گھر کو سجائے، اپنے دفتر کو سجائے، اپنی دکان کو سجائے اور اپنے نبی کی خوشی میں، اپنی نبی کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کرے. اور ناظرین کرام، اور آج کا جو موضوع ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. ہم نے آج کے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میسج کو، اس پیغام کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا پیغام تھا، وہ کیا انقلابی پیغام تھا جو ہمارا نبی ہمارے لیے لے کر آئے. ناظرین کرام، بعثت نبوی کے مقاصد کیا ہے؟ آج ہم کوشش کریں گے. اس موضوع بہت وسیع موضوع ہے، بڑی گہرائی ہے اس موضوع کے اندر. ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو تھوڑے وقت میں سمجھا جائے، اور علامہ صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ جامع انداز میں ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ بعثت نبوی کے مقاصد کیا ہیں، کہ اللہ نے نبی کو نبوت کے ساتھ سرفراز کیا. دیکھیں، بات یہ کہ اللہ جو ہے وہ خالق کل ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں. وہ چاہتا تو ایک سالم کتاب ہمیں عطا فرما دیتا. وہ اس نے نبی کو وسیلہ بنایا اپنے احکامات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے. اس نے نبی کو وسیلہ پہنچایا، اس نے کتاب عطا فرمائی نبی کے ذریعے. تو اس کا کیا مقصد تھا کہ اگر کتاب اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو پوری کتاب بھی دے سکتا تھا، براہ راست بھی مخاطب ہو سکتا تھا، براہ راست بھی اپنے احکامات پہنچا سکتا تھا. تو ایک نبی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک نبی کو جب نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کو کتاب دی جاتی ہے، اس کو شریعت کے احکامات دیے جاتے ہیں، پوری شریعت دی جاتی ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے محترم جناب عثمان نورانی صاحب، آپ کو اور آپ کے اس آن نیوز کو خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج یکم ربیع النور شریف کا آغاز ہوا. تو آپ کا آغاز بھی، اس چینل کا آغاز بھی اس مبارک لمحات سے اور ذکر مصطفیٰ سے ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی آن نیوز کو برکات عطا فرمائے، اور جتنی بھی پوری ٹیم ہے اللہ سب کو عزتیں عطا فرمائے. اور میں تمام ناظرین کو بھی اس ربیع النور شریف کی آمد پر اور شروع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اس کو امن و امان اور سلامتی والا بنا دے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بے شک آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور حسین ہے، اس اعتبار سے کہ جب انسان اپنے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو پھر زندگی کے شب و روز اس کے لیے گزارنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بے شک اللہ رب العالمین
وہ خالق کل ہے، مالک ارض و سما ہے، بادشاہ ہے. بے شک. آپ نے درست فرمایا، وہ چاہتا تو ایک ہی ساتھ میں ساری کتاب کو نازل فرما دیتا، یا بغیر کسی نبی کے اپنے محبوب کے خود بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتا. لیکن اللہ کی معاشیت اور اس کی حکمت یہ ہے کہ میرے بندوں تک میرے ہی بندے میرا پیغام پہنچا کر، ان کے قرب میں رہ کر، ان جیسا ہو کر، ان کے ماحول میں رہ کر جو پیغام میرا پہنچائیں گے سمجھنے بھی آسانی ہوگی، کیونکہ ان جیسے ہوں گے، شکل و صورت، گھر بار، رہن سہن ان جیسا ہوگا تو سمجھانے میں آسانی ہوگی. شروع سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضور جانا جان عالم، حضور خاتم النبیین و خاتم المعصومین تک جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے بھیجا تو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے ان کو پیغام دیا کہ میرے بندوں تک پہنچا دو. اب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر مقصد یہ ہے، بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تک بندے کو پہنچانا اور شیطان سے بندے کو بچا لینا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ بندے کو عبادت کے ذریعے سے توحید کا پیغام پہنچانا اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کی طرف راغب کرنا، توحید کے پرچم کو لہرانا، اور شرک کی جو موذی مرض ہے، شرک جیسی جو غلاظتیں ہیں، ان سے انسان کو پاک کر کے اللہ وحدہ لا شریکی بارگاہ میں پہنچا دینا. سبحان اللہ. اب اللہ رب العالمین نے اس بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو کہ تمہیں وہ اللہ تک پہنچائے اور شیطان سے تمہیں بچائے. سبحان اللہ. بعثت کا مقصد. اور پھر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ساری مخلوقات کے دلوں سے شرک کو نکال کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کو بھیج دیا ہے. اور یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو قائم کیا جائے. اور متعدد جگہ پر اللہ رب العالمین، اب دیکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کو بھیجا کس لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اس طرح آپ نے شروع سے فرمایا یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، یہ چاند سورج، یہ سب کچھ، بلکہ اگر میں یوں کہوں امام عشق و محبت کو یہاں پہ شامل کروں، عثمان نورانی صاحب، عدنان صاحب، ماشاءاللہ. امام عشق و محبت نے کیا فرمایا؟ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب زمین و آسمان کی جو بھی چمک ہے، نور ہے، روشنی ہے، یہ سارے کے سارا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاک وجود کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق کو چمکا دیا. سبحان اللہ. سبحان. اور یہی مقصد ہے، بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا بندوں تک اور بندوں کو رب سے ملانا، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں پیدا فرمایا. اب قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک انسان اور جن کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے. بے شک بے شک. یعنی کہ بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ملا دینا اور شیطان سے بچا لینا. ماشاءاللہ. اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور انبیاء کو بھیجا ہے، اور پیغام لے کے آئے، وہ کتابیں لے کے آئے، وہ میسج لے کے آئے تاکہ لوگ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کے نبی کی سیرت اور کردار کو دے کر اپنے آپ کو اس میں ڈھال کر اللہ رب العالمین کے مقبول بندے ہو جائیں، صالح بندے ہو جائیں. پھر یہ بیٹھے فرش زمین پر ہوں گے اور دعا کریں گے اللہ رب العالمین عرش اعظم پہ بیٹھ کے بے کرم فرما. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب بعثت نبوی کے مقاصد بیان کر رہے تھے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ
مقاصد نبوت کے بیان کیے ہیں اور بہت سے مقاصد بیان کیے ہیں، لیکن جو بنیادی مقاصد جب ہم غور کرتے ہیں قرآن پاک پر، جو بنیادی مقاصد جس کا ذکر علامہ صاحب بھی کر رہے تھے کہ بعثت نبوی کے بنیادی مقاصد جو ہیں وہ توحید کی اشاعت اور نمبر 2 تزکیہ نفس، یہ 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ اور جب ہم انسانی معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ معاشرتی اقدار میں کب پورا اترتا ہے، اس کی کیا کسوٹی ہونی چاہیے، تو ہمیں یہ 2 ہی چیزیں نظر آتی ہیں، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 تزکیہ نفس۔ ناظرین کرام، توحید کے اندر پوری مرکزیت ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی ملک توحید کا انکار کر دے اور شرک کے اندھیرے میں پڑ جائے تو اس کے اندر سے مرکزیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب مرکزیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ توحید بنیادی طور پر ایک اللہ کی طرف تمام انسانیت کو جمع کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، معاشروں میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اور معاشروں کے اندر سے برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس جو ہے وہ کسی بھی انسان یا کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے انسانی جسم کے اندر خون بہتا ہے تو انسانی جسم جو ہے وہ اب کام کرتا ہے، انسانی جسم جو ہے وہ پورے اعمال کو سر انجام دیتا ہے، اسی طرح تزکیہ نفس جو ہے وہ معاشرے کے اندر خون کی مانند ہے۔ اگر کوئی معاشرہ تزکیہ نفس کو چھوڑ دے یا کوئی شخص تزکیہ نفس کو چھوڑ دے تو اس کا جو وجود ہے وہ برائیوں کی اماجگاہ بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ وَيُزَکِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہ، کہ بنیادی مقصد کیا ہے کہ نبی جو آئے گا وہ تمہارا تزکیہ کرے گا۔ جب وہ تمہارا تزکیہ کرے گا تو وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ناظرین کرام، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، بڑی گہرائی ہے اس موضوع کے اندر، پورا پیغام ہے یہ موضوع۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے مزید علامہ صاحب سے گفتگو کریں، لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت آواز عدنان بھائی کی ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ امام عشق و مستی بھی علامہ صاحب نے ذکر چھیڑ دیا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ کیا بات ہے، بات ہو حضور کی تو اعلیٰ حضرت کا ذکر تو ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے وہ پیش کریں عدنان حجویری صاحب۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہو شوربا، من بے کس و طوفان ہو شوربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نैاں پار لگا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، موری نैاں پار لگا جانا، انا فی آتش و سخا کا تم، اے
سوئے پاک ابر کرم اے گئے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا موری نैاں پار لگا جانا. اور عثمان بھائی شعر کیا بات. الروح فدا کا فضد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن اشکا یک شعلہ دیگر برزن اشکا یک شعلہ دیگر برزن اشکا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا ناطق تھا ارشاد اہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہیدو سرا جانا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز عدنان حجویری صاحب کی. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حسبی ربی جل اللہ